اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غیر اللہ سے ڈرنا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آج کی حدیث قدسی کا عنوان ہے غیر اللہ سے ڈرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو حقیر کیوں سمجھے گا؟ کیسے سمجھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ دیکھتا ہے کہ اس میں اسے بولنا چاہیے، پھر وہ اس کے بارے میں نہیں بولتا، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کس چیز نے ایسا کہنے سے روک رکھا تھا؟ وہ عرض کرے گا، لوگوں کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم ڈرتے۔ یعنی خود ہدایت یافتہ رہنے کے لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، تاکہ ظالموں پر جو عذاب اور آزمائش نازل ہو اس کا مستحق وہ بھی نہ ہو جائے۔ ڈرنا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چاہیے، نہ کہ لوگوں سے۔ ناظرین محترم، یہ حدیث ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4008، اور ہم نے دیکھا، ہم نے سیکھا، سمجھا، جانا کہ لوگوں کے خوف سے، حق بات کہنے سے چپ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ غیر اللہ کے خوف میں آتی ہے بات، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ کریم اپنے ایسے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے کہ جو صرف اس سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ تو حقیقت ہے میرے اچھے ناظرین، اللہ سے ڈرنے والے پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ پھر زمانے کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زمانے کی اس طرح سے پرواہ نہیں کرتے کہ لوگوں کے خوف سے وہ حق بات کہنے سے خاموش رہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔